بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ گرمیوں کی ایک تپتی دوپہر تھی۔ دفتر سے میں نے چھٹی لی ہوئی تھی کیونکہ گھر کے کچھ ضروری کام نپٹانے تھے۔ میں بچوں کو کمپیوٹر پر گیم کھلانا سکھا رہا تھا کہ باہر بیل بجی۔ کافی دیر کے بعد دوسری بیل بجی تو میں نے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے میری ہی عمر کے ایک صاحب کھڑے تھے۔ السلام علیکم، انہوں نے نہایت مہذب انداز میں سلام کیا۔ پہلے تو میری ذہن میں خیال گزرا یہ کوئی چندہ وغیرہ لینے والے ہیں۔ ان کے چہرے پر داڑھی خوب سج رہی تھی اور لباس سے وہ چندہ مانگنے والے ہرگز نہیں لگ رہے تھے۔ جی فرمائیں، میں نے پوچھا۔ آپ طاہر صاحب ہیں؟ جی، میں نے مختصر جواب دیا۔ وہ مجھے رفیق صاحب نے بھیجا ہے۔ غالباً آپ کو کرایہ دار کی ضرورت ہے۔ ہاں، مجھے اچھا یاد آیا کہ میں نے دفتر کے ایک ساتھی کو بتایا کہ میں نے اپنے گھر کا اوپر والا پورشن کرائے پر دینا ہے۔ اگر کوئی نیک اور چھوٹی سی فیملی اس کی نظر میں ہو تو بتائے، کیونکہ دفتر کے تنخواہ سے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں نے اتنی دھوپ میں کافی دیر اسے باہر کھڑا رکھا۔ اسے 6 ماہ کے لیے مکان کرائے پر چاہیے تھا، کیونکہ اپنا مکان وہ گرا کر دوبارہ تعمیر کر رہے تھے۔ میں نے 3000 کرایہ بتایا، لیکن بات 2000 پر پکی ہو گئی۔ وہ چلا گیا تو مجھے افسوس ہونے لگا کہ کرایہ کچھ کم ہے۔ گو اوپر صرف ایک چھوٹا سا کمرہ، کچن اور باتھ روم تھا۔ مجھے اپنی بیوی کا دھڑکا لگا ہوا تھا کہ اسے معلوم ہوگا تو کتنا جھگڑا کرے گی، اور وہی ہوا۔ مقبول، اس کے 2000 تو صرف بچوں کی فیس ہے۔ مجھے اس نے کافی برا بھلا کہا اور میں چپ چاپ سنتا رہا اور اپنی قسمت کو کوستا رہا۔ میں نے MSc بہت اچھے نمبروں سے کیا تھا، اس لیے فوراً نوکری مل گئی۔ نوکری ملی تو شادی بھی فوراً ہو گئی۔ میری بیوی بھی بہت پڑھی لکھی تھی، وہ بھی ایک انگریزی اسکول میں پڑھاتی تھی۔ ہمارے 3 بچے تھے، مگر گزارا مشکل سے ہوتا تھا۔ اگلے ہی دن وہ صاحب، ان کی بیوی بچے ہمارے گھر شفٹ ہو گئے۔ ان کی بیوی نے مکمل شرعی پردہ کیا ہوا تھا۔ دونوں بڑے بچے بہت ہی مہذب اور خوبصورت تھے۔ چھوٹا گود میں تھا۔ کچھ دنوں بعد ایک دفتر میں سے آیا تو میری بیوی نے بتایا کہ میں نے بچوں کو کرایہ دار خواتین سے قرآن مجید پڑھانے کے لیے بھیج دیا ہے۔ اچھا پڑھاتی ہے، ان کے اپنے بچے بھی اتنی خوبصورت تلاوت کرتے ہیں۔ مزید کچھ دن بعد جب میں نے ان کے ایک بیٹے سے تلاوت سنی تو پہلی مرتبہ میرے دل میں خواہش ابھری کہ کاش ہمارے بچے بھی اتنا اچھا قرآن مجید پڑھتے۔ ایک دن میں باہر جانے لگا تو اپنی بیوی سے پوچھ ہی لیا کہ وہ پارلر جائے گی تو لیتا چلوں، کیونکہ پہلے تو بیوی میں مہینے میں 3 بار پارلر جاتی تھی اور اسے مہینے میں 1 بار بھی نہیں گئی تھی۔ اس نے جواب دیا کہ پارلر فضول خرچی ہے۔ جتنی خوبصورتی چہرے پر 5 بار وضو کرنے، نماز کرنے اور تلاوت سے آتی ہے، کسی چیز سے نہیں آتی۔ اگر زیادہ ضرورت ہو تو گھریلو استعمال کی چیزوں سے ہی چہرے پر نکھار آتا ہے۔ ایک روز میں کیبل پر ڈرامہ دیکھ رہا تھا تو میرے چھوٹے بیٹے نے مجھے بغیر پوچھے ٹی وی بند کر دیا اور میرے ساتھ واپس آ کر بیٹھ گیا۔ بابا، یہ بیکار مشغال ہیں۔ میں آپ کو اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ سناؤں؟ مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن اپنے بیٹے کی زبانی جب واقعہ سنا تو میرا دل بھر آیا۔ یہ تمہیں کس نے بتایا؟ میں نے پوچھا۔ ہماری استانی محترمہ نے۔ وہ قرآن مجید پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے متعلق بتاتی ہیں۔ اپنے گھر کی اور بچیوں کی تیزی سے بدلتی حالات دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا کہ ایک روز بیوی نے کہا کہ کیبل کٹوا دیں کیونکہ کوئی نہیں دیکھتا، وہ ویسے بھی فضول خرچی اور اوپر سے گناہ ہے۔ چند روز بعد میری بیوی نے شاپنگ پر جانے کو کہا تو میں نے بخوشی تیار ہو گیا۔ اس نے کافی دنوں بعد شاپنگ کا کہا تھا، ورنہ پہلے تو آئے دن بازار جانا رہتا تھا۔ کیا خریدنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ برقع۔ کیا؟ میں ہنسا تو وہ بولی، پہلے میں کتنی ہی بے غیر شرعی کام کرتی تھی، آپ نے کبھی مذاق نہیں اڑایا تھا، اب اچھا کام کرنا چاہتی ہوں تو آپ کو مذاق سوجھ رہا ہے۔
میں کچھ نہ بولا۔ پھر چند دن بعد اس نے مجھے کافی سارے پیسے دیے اور کہا فریج کی باقی قیمت ادا کریں تاکہ مزید قسطیں نہ دینی پڑیں۔ اتنے روپیوں کی بچت کیسے ہو گئی؟ بس ہو گئی، وہ مسکرائی۔ جب انسان اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلنے لگے تو برکت خود بخود ہو جاتی ہے۔ یہ بھی وہ کرایہ دار خاتون نے بتایا تھا۔ سکون میرے اندر تک پھیل گیا۔ میری بیوی اب نہ مجھے سے کچھ کبھی کہتی، نہ کبھی لڑتی، نہ کبھی شکایت کی۔ بچوں کو وہ بھی گھر میں پڑھا دیتی تھی، خود بچوں کے ساتھ ساتھ قرآن مجید تجوید سے پڑھنا سیکھ رہی تھی۔ وہ خود نماز پڑھنے لگی تھی اور بچوں کو سختی سے نماز پڑھنے بھیجتی۔ مجھے ایسا ہونے لگا کہ نجات کا راستہ یہی تو ہے۔ پیسہ اور آزمائش سکون نہیں ہوتا، اطمینان تو بس اللہ کی یاد میں ہے۔ مجھے اس دن 2000 کرایہ تھوڑا لگ رہا تھا، آج سوچتا ہوں تو لگتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ تھا کہ آج میرا گھر سکون سے بھر گیا ہے۔ جزاک اللہ۔